کا ایک ضلع ہری پور سرسبز وادیوں اور انتہائی حسین ڈیمز کا ضلع کہلاتا ہے کہ 3 بڑے ڈیمز تربیلا، غازی بروتھا اور خان پور ڈیم یہی واقع ہیں۔ سکندر یونانی کے دور میں اس مخصوص علاقے کو مشرقی گندھارا کہا جاتا تھا، لیکن اس کا نام ہری پور کیوں پڑا، اس کی وجہ تسمیہ بھی مانسہرہ کی طرح ایک سکھ جرنیل ہے۔ ہری سنگھ نلوا ایک بڑا نامی گرامی جرنیل اور اس علاقے کا گورنر تھا۔ اس نے اس شہر کے گرد 16 گز اونچی اور 4 گز چوڑی دیوار یعنی ایک فصیل قائم کی۔ سردار جی نے سجی کھیسی ایڈی دیوار بنا دی، میرا خیال ہے آپ دیہڑی لا رہے ہونے نال۔ وہ اپنا پٹھا سی، اٹ بکتی نہیں سی، انہیں کند پڑا۔ سارے سردار جی اتنے کی سن؟ گورنر تھے وہاں کے؟ نہیں سر، گورنر نہیں سی، کوئی ٹھیکیدار سی۔ سر گورنر وہ تخلص ہونا ہے، باہر بورڈ لگا ہونا گورنر مٹیریل شاپ۔ لوگ آ کے پوچھتے سن گورنر صاحب کتنے نے، وہ کہتے بجری کا ٹرک لوا ہوتا ہے۔ اس دور میں بجری نہیں ہوتی تھی، دیوار فلودے دی بنائی ہے نا۔ سر کیسا گورنر سی؟ 16 گز اونچی دور میں بجری نہیں ہوتی تھی، دیوار فلودے دی بنائی ہے نا۔ سر کیسا گورنر سی؟ 16 گز اونچی دیوار سے چڑھے ہے۔ ساڈا گورنر پنجاب 16 واری ڈگا جی۔ وہ ٹی وی تے 16 واری وکھایا، ویسے تو 32 واری ڈگے۔ ہری پور کو ضلعی سٹیٹس ملا سن 1992 میں۔ اس کی 2 تحصیلیں ہیں، ہری پور اور غازی۔ ہری پور کے شمال مغرب میں مردان، شمال مشرق میں ایبٹ آباد، شمال میں مانسہرہ، جنوب مشرق میں مرگلا کی پہاڑیاں اور اسلام آباد ہیں، جبکہ شمال میں وادی سوات ہے۔ یہاں 3 زبانیں بولی جاتی ہیں، ہندکو، پہاڑی اور گوجری۔ صنعت کی پروڈکشن 50% سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ بڑی مشہور ٹیلی فون فیکٹری ہری پور میں واقع ہے۔ پھر زرعی اعتبار سے بھی یہ ضلع بڑا اہم ہے کہ یہاں سے پھلوں اور سبزیوں کی ترسیل پورے علاقے میں کی جاتی ہے۔ مشاہیر کا تذکرہ کرنے سے پہلے 1-2 تصحیحات ضروری ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے پروفیسر پریشان خٹک کہہ دیا، یہ بہت بڑے محقق تھے، اردو کے بہت بڑے استاد، ان کا بڑا رتبہ ہے، ہم سمجھتے ہیں علم و فضل کے حوالے سے۔ ان کا نام پریشان خٹک ہے، پریشان خٹک نہیں، پریشان خٹک۔ یہ پری سے ہے کہ پریوں کی شان والا۔ یہ بات کنفیوژن کا باعث بنتی ہے۔ انفارچونیٹلی اس دن کچھ سلپ آف ٹنگ ہو گیا مجھ سے اور میں نے اسے پریشان خٹک کہہ دیا۔ یہ پریشان خٹک ہے اور یہ لکھا پریشان ہی جاتا ہے۔ یہ مس پرناؤنس آپ نے کیا تھا؟ ہاں جی میں نے کیا۔ سٹینڈ اپ۔ ہاتھ بھی چک لو، شاباش۔ اس کے علاوہ 1-2 وضاحتیں ضروری ہیں کہ ہم نے پشاور ڈسکس کرتے ہوئے شاہد آفریدی کا تذکرہ، غلام محمد قاصر کا تذکرہ اور یونس خان کا تذکرہ بھی پشاور کے ریفرنس میں کر لیا تھا۔ اس حوالے سے ایک وضاحت ضروری ہے خواتین و حضرات کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تعلق فلاں ضلع سے ہے، نیسیسریلی وہ جنم بھومی کا تذکرہ نہیں ہو رہا تھا۔ جس طرح مجید امجد کا تذکرہ ہم نے جنگ میں بھی کیا، ساہیوال میں بھی کیا، اور منیر نیازی کا تذکرہ ان کی جنم بھومی وہ ایسٹ پنجاب ہے، لیکن ان کا تعلق لاہور سے بھی تھا، ان کا تعلق ساہیوال سے بھی تھا۔ غلام محمد قاصر، ہم نے ان کا تذکرہ اگر آج بھی آرکائیوز میں جا کر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ان کا تذکرہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی کیا ہے جہاں کہ وہ جم پل تھے، لیکن پشاور میں انہوں نے بہت وقت گزارا ہے اور تھوڑا بہت کلیم اس شہر کا ضرور ہوتا ہے جہاں آپ نے وقت گزارا ہو۔ شاہد آفریدی کے کریڈینشلز چیک کر کے دیکھ لیں، تعلق ان کا خیبر ایجنسی سے ہی ہے، لیکن جب ان کے کاغذات آپ پڑھیں گے تو ان کے بارے میں آگے لکھا ہوتا ہے پشاور اکیڈمی۔ کرکٹ کی جو اکیڈمیز ہے نا وہ خیبر ایجنسی میں نہیں ہے، وہ لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، کراچی میں ہے، تو پشاور اکیڈمی۔ یونس خان نے بھی کچھ ٹائم ادھر سپینڈ کیا ہوا ہے۔ یہاں کے مشاہیر میں سر فہرست ہیں صدر فیلڈ مارشل ایوب خان، پھر ان کے صاحبزادے گوہر ایوب، راجہ سکندر زمان، اختر نواز خان، سردار محمد مصطفیٰ خان، پیر صابر شاہ، فیصل زمان جہازاں والا۔ یہ جہازاں والا اس لیے مشہور ہے
کہ ان کی اپنی شپنگ کمپنی ہے, ان کے اپنے بحری جہاز ہیں. یہ پچھلے ٹینیور میں 5 سال MP بھی رہے ہیں. پھر اعجاز خان درانی ہیں, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. جلال بابا, یہ جلال الدین عرف عام میں محبت سے عقیدت کے ساتھ انہیں جلال بابا کہا جاتا ہے. یہ فیڈرل منسٹر تھے. مادر ملت کی پارٹی کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. فیلڈ مارشل ایوب خان کو ناکوں چنے چبوانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. یہ انتہائی درویش اور سیلانی صفت انسان تھے. ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کراچی میں ایک دفعہ ان کی سرکاری گاڑی, جھنڈے والی گاڑی خراب ہو گئی, تو یہ بلا تامل اترے, رکشے میں بیٹھے, بغیر کسی جھجک کے انہوں نے رکشہ ڈرائیور کو جھنڈی تھمائی کہ بھئی یہ منسٹر کی گاڑی کے آگے لگتی ہے, تم اسے رکشے کے آگے لگا لو. اس میں کوئی آر نہیں ہے, مجھے کوئی شرمندگی نہیں. لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ فیڈرل منسٹر جب رکشے پہ بیٹھتا ہے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی. سر وہ رکشے والا دل چ سوچ رہے ہونا, جھنڈی میں لا دینا, پر کرایہ میں پورا لینا. پھر قاضی اسد ایک اہم سیاسی شخصیت ہے یہاں کی. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ پارٹی سپورٹ کے بغیر بھی ان کی ذاتی سیاسی حیثیت خاصی مستند ہے. ادبی شخصیات میں سر فہرست بہت بڑا نام قتیل شفائی. ان کے علاوہ پروفیسر طارق عوان, جنہوں نے تاریخ پہ کئی کتابیں لکھ رکھی ہیں, جن میں سے ایک دا گریٹ مغلز ہے. ان کے نقاد کہتے ہیں کہ مغلوں کا بہت بڑا قصیدہ لکھ رکھا ہے انہوں نے. گلوکاروں میں افشاں زیبی, شکیل ہزاروی, رافعہ بانو اور علی عظمت جنون گروپ. اور پھر آپ سب کے ہمارے دوست محمد افضل, جنہیں عرف عام میں جان ریمبو کہا جاتا ہے, ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے. یہ جان ریمبو ہری پور دا؟ ہاں جی, یہ تربیلا ٹائم تے ویپر نہ پانی اندر کردا ہوندا سی. اچھا جی, اب آئیے سوغاتوں کی طرف. وہاں کی ایک سوغات جس کا کوکنگ سے کوئی تعلق نہیں, وہ قدرتی تحفہ ہے, پھل ہے وہاں کا ایک, اور وہ ہے ریڈ بلڈ مالٹا. انتہائی لاجواب مالٹا, پورے ملک میں اس کا ثانی کوئی نہیں. آپ ذرا کاٹ کر دیکھیے, بالکل یوں لگے, نچوڑے نا, لگے گا جیسے باقاعدہ خون رس رہا ہے. لگتا مالٹا قتل ہو گیا. کسی مریض نو خون نہ لبدا ہوئے تو مالٹا لوا دیو. مالٹا جدوں دا حکیم صاحب نے ریڈ بلڈ نو ہاتھ لایا, ہاں جی, وہ پتہ نہیں عجیب جی شے بن گیا. کیا شے بن گئی؟ بلیک واٹر. ویسے کتنا خوبصورت ہوندا حکیم صاحب. ہاں جی, پیسے کول ہون تے سانو تو دوروں ہی ویکھو. کو بڑی مہنگی چیز نہیں ہے حکیم صاحب, کیوں ڈرتے ہیں؟ نہیں انہاں کول نہیں, الحمدللہ میرے کول تے ہے ہی نہیں. تمہارے پاس پیسے کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے بھیا, یار میری ساتھ ہے. یہ تو ایڈا غریب آدمی ہے, سوٹ سوان جائے درزی نو کہنے ہوتے جیب لو آئے. میری سر تسی ریسپی دسو آپا زبیدہ. سر ایڈا لال کیوں ہوندا ہے؟ غصے چ ہوندا ہے پتر. یہ مالٹا تسی کدی کھادا ہے؟ انہوں نے کھا کے تو کسون کھادا ہے, انہوں نے چوری کھاتا ہے. مالٹا نہیں لال ہوئے, یہ لال ہو. اچھا جی, مالٹا نمک نہ کھائی دا ہے؟ نہیں, اچھے اسکولوں سے پڑھے ہوئے, اچھے کالجوں سے پڑھے ہوئے, وہ مالٹا کھانا. ویسے مالٹا کبھی کھایا ہے؟ مالٹا تیرا پیو, مالٹا تیرے اگلے پچھلے. تسی تے بکواس کرن دے چھیڑ ہی بنا لی بابے دی. مالٹا مالٹا ویسے کھائی دا کیویں جی؟ اس طرح کھائی دا, نہیں کھائی دا. بابا دے تحریک انصاف چ آ گیا. پھر ایک ڈش ہے یہاں کی, ساڈی خیر ہے نہیں پتر. ایک چیز ہے کابلی پلاؤ. انتہائی لذیذ پلاؤ ہے. اچھا جی, اس میں گوشت تو ڈلتا ہی ہے, اس میں ڈلتی ہے کشمش, اس میں ڈلتے ہیں نٹس, نٹ بولڈ, نٹ قابلے, واشلاں, کیشو نٹس, کاجو نہیں ہوتا, ہاں جی, کاجو کاجو, چلغوزہ, سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ شاید بھی پالو, وہی گل پالو ہلکا جا. خانو کسی نے کی کہنا, یہ پلاؤ بنا رہے ہیں, زردہ بنا رہے ہیں. یہی تو اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ میٹھے اور نمک کا بہترین امتزاج. سارے دا نا کی ہے یار, کابلی پلاؤ لاہور میں بھی اویلیبل ہے. یہ بیسکلی
अफगान डिश है, काबुल से आई है। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਟਾਸ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਚ ਫੇ ਚਰਸ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚ ਅਸਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਰੂਦ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੈਕਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਖੁਦ ਕੁਛ, ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫੇ ਤੋਪ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚੋਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ एक और चीज इसमें डलती है, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ और चीज इसमें डलती, इलाके ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ MP ਪੈਂਦੇ ਨੇ। नहीं नहीं, निहायत शीरी ताजा गाजर होती है ना, ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੀ जी बॉइल्ड गाजर, ਆ वो कटी हुई उसके बारीक बारीक काशे, ਉਹ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ हाँ, ਹਾਏ ਗਾਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਜੀ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾਓ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ वो गाजर जो इसी के अंदर स्टीम हुई है। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਕਿਸ ਬਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਖਾਣੇ। फिर इसके साथ एक बहुत लाजवाब ਛੋਟਾ या सुन लो ना, शामी कबाब, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਦਿਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜ਼ਹੀਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟੈਕਾ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ